شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سب ولیوں کے امام ہیں۔ ایک مرتبہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق تشریف لے گئے۔ عراق کے ایک شہر میں آپ نے قیام کیا جہاں سب لوگ غیر مسلم تھے، عیسائی اور ہندو آباد تھے، کوئی بھی ان میں مسلمان نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ سب لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور کہتے تھے کہ آپ تو جادوگر ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جہاں سب لوگ آپ کے خلاف تھے وہیں ایک عیسائی لڑکی آپ کو بہت ماننے لگ گئی تھی۔ اس نے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات تو نہیں کی تھی، لیکن آپ کی مریدنی ہو گئی تھی اور اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کائنات کا حقیقی خالق و مالک اللہ ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ کچھ دنوں بعد اس عیسائی لڑکی کی ایک لڑکے سے شادی طے ہو گئی اور وہ لڑکی اپنے دلہا کو پسند بھی کرتی تھی، یعنی اس کی پسند کی شادی تھی۔ جب شادی کے دن قریب آئے تو وہ لڑکی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ وہ جو مسلمانوں کے پیر و مرشد آئے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ انہیں بھی اپنی شادی میں بلاؤں۔ یہ سن کر عیسائی لڑکی کا باپ غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تو اس سے کب ملی؟ وہ تو جادوگر ہیں، ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں گے۔ تو لڑکی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں ان سے نہیں ملی، مگر میرے دل میں ان سے محبت ہے اور میں ان سے عقیدت رکھتی ہوں، اور یہ محبت سچی محبت ہے اور پاکیزہ محبت ہے، جو ایک بیٹی کو اپنے باپ سے ہوتی ہے، جو ایک بہن کو اپنی بھائیوں سے ہوتی ہے۔ تب باپ نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری برادری والے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر وہ لڑکی رونے لگی تو اس کے باپ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اچھا دیکھا جائے گا، تو ابھی تو اپنی شادی کی تیاریوں کو مکمل کر۔ المختصر شادی کا دن آ گیا اور اس کا دلہا پوری بارات کے ساتھ اپنی دلہن کو لینے آ رہا تھا، لیکن وہ جس راستے سے آ رہا تھا وہاں راستے میں ایک گھنا جنگل تھا۔ جیسے ہی وہ بارات اس جنگل میں سے گزری تو اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان کا سب سامان ان سے چھین لیا۔ جب دلہا نے یہ دیکھا تو غصے میں آ گیا اور ڈاکوؤں سے کہنے لگا، میری آج شادی تھی اور تم نے مجھ سے سارا سامان چھین لیا ہے۔ ڈاکوؤں نے یہ سنا تو وہ بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے تلوار کے ایک وار سے دلہا کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا اور وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر جو بارات کے ساتھ آدمی تھے وہ رونے لگے اور خبر دلہن کے گھر بھی پہنچائی گئی۔ دلہن کا باپ تو یہ خبر سن کر ہی بے ہوش ہو گیا، لیکن جب دلہن کو پتہ چلا تو وہ بجائے پریشان ہونے کے اس نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جن کی ماننے والی ہوں ان کے ہوتے ہوئے مجھ پر کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں آ سکتی۔ اس عیسائی لڑکی جو دلہن کے لباس میں تھی کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا اور بھاگتی ہوئی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئی اور آپ سے آ کر عرض کرنے لگی، حضور میں آپ سے عقیدت رکھتی ہوں، لیکن میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ میرے دلہا کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش ادھر آ رہی ہے۔ میں آپ کی ماننے والی ہوں لیکن شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ ابھی وہ لڑکی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کر رہی تھی کہ اسی وقت اس کے دلہا کی لاش اس کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ آ گئی۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ، اس بچی کی خوشیاں اسے لوٹا دے، اگر اس کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے تو قسمتیں بدلنے والا ہے، اس بچی کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دلہا کا سر جو اس کے تن سے جدا پڑا تھا وہ اس کے تن سے مل گیا اور ویسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے باقی عیسائیوں نے شور کر دیا
کہ پھر سے شادی ہوگی، یہ تو ناممکن بات ہو گئی۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور اس نے آ کر کہا ہاں ضرور شادی پھر سے ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ ہم جان گئے ہیں کہ اسلام ہی سچا دین اور سچا مذہب ہے۔ اس طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت سے اس پورے علاقے نے، جہاں سب لوگ ہندو، عیسائی اور سکھ تھے، کلمہ پڑھا اور وہ سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔